جناب سید غوث صاحب اور ہمارے خصوصی مہمان توصیف معلوم صاحب، میڈم سیدہ عائشہ حبیبہ بیگم خیرول، یہ ہمارے فاؤنڈیشن کے بہت ایکٹیو ممبرس ہیں۔ دیش کو آزادی مل کے آج 75 سال ہو گیا، 75 سال، مگر وہ آزادی ہم کو آج تک نہیں ملی، وہ آزادی ہم کو آج تک نہیں ملی۔ آج جگہ جگہ کے اوپر RSS کے غدار انشاءاللہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی ہوگا۔ گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو مارا پیٹا جاتا ہے، دیش بھکتی کے نام کے اوپر مسلمان کو مارا پیٹا جاتا ہے، مگر کہ وہ لوگ یہی نہیں سوچتے کہ وہی دلی کی سڑکیں تھی، وہی دلی کی سڑکیں تھی جہاں پہ سو علماء کرام کے سروں کو کاٹ کر لٹکا دیا گیا، یہی دیش کے نام کے اوپر۔ یاد کرو بہادر شاہ ظفر کو، یاد کرو بہادر شاہ ظفر کو جو آزادی کا نعرہ لگائے تھے اس دیش کے انگریزوں کو بھگاؤ۔ ہم گنتے گنتے نام تھک جائیں گے، ہم گنتے یہ چڈی گینگ، یہ تو اب جیسو ایک دیش کے اوپر راج کرنے کی کوشش کر رہی کہ مسلمان اس دیش کے نہیں ہوتے۔ کبھی مسلمان کو NRC کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، تو کبھی NPR کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، تو کبھی دیش بھکتی کے نام پہ ہم کو ڈرایا جاتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں بہنوں سے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے کہ تاکہ یہ لوگ تعلیمی معیار سے ان لوگوں سے جنگ کر سکے۔ 75 سال تو ہم کو ہو گئے، مگر کہ آج بھی ہم کو دیش میں رہنے کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے۔ یہ ثبوت صرف مسلمان کیوں دے بھائی؟ بھول گئے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جب آپ کی تلوار اٹھی تھی انگریزوں کے ہوش بھنگے ہو گئے؟ بھول گئے اشفاق اللہ خان کو جو مرد مجاہد لڑتے لڑتے پھانسی پہ چڑھ گیا؟ یہ وہی اشفاق اللہ خان ہے۔ بھول گئے عبد الحمید کو جو بارڈر کے اوپر جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے؟ وہ بھی ایک مسلمان ہی تھے جو اس دیش کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیے۔ آج ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت پوچھتے ہو، ہمارے کو جو شناخت کرتے ہیں، ہمارے دیش کے پردھان منتری بولتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی کپڑوں سے پہچانو۔ میں تمام مسلمان بہنوں سے خاص کر کے اپیل کروں گا کہ وہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، اپنے بچوں کو IAS بنائے، IPS بنائے، اپنے بچوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کرائے، اپنے بچوں کو آرمی میں جوائن کرائے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائے، اپنے بچوں کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، تاکہ وہ بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں کامیابی حاصل کرے۔ مسلمانوں کو ہر جگہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری نااہلی، اگر ہمارا کوئی ایک بھائی آگے بڑھ کے ترقی کرتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کا پیر پکڑ کے کھینچ دیتا ہے کہ بھائی نے میرے سے زیادہ آگے بڑھا۔ وہی تم خیر قوم میں دیکھ لو، اگر ایک کچرا چننے والے کا بچہ پڑھنا چاہ رہا تو پوری کی پوری قوم مل کے وہ بچے کو IPS IAS بنا کے کھڑا کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ صبح میں کام پہ جا رہے، شام میں آ رہے، کھانا کھا رہے، ہم سو جا رہے، ارے بھائی ہمارا بچہ پڑھ کے کیا کرتا؟ میں تو موچی تھا، میں تو آٹو ڈرائیور تھا، میں تو فلاں تھا، میں تو الا تھا، اب میرے کو کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بچہ کچھ کاروبار کر کے کما لیا تو بس ہے۔ یہی ہماری سوچ ہم کو ختم کر ڈالے گی، یہی سوچ ہم کو ختم کر ڈالی ہے۔ بھائیوں میری بہنوں، یاد رکھو اپنے بچوں کو کم کھاؤ، کم پہنو، کم وہ کرو، اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دو، اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤ۔ یہ دیش کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دیش جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ دیش کے واسطے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے، اپنی بہنوں کی آبرو اور عزتیں لوٹی گئی ہے دیش کے واسطے۔ آج ہم آپ کو دیش بھکتی کا ثبوت پوچھتے ہو؟ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اپنے ایوانوں میں اپنے ایسے لیڈروں کو بٹھاؤ جو تمہاری بات کو حکومت تک پہنچا سکے۔ ووٹ دینے کا ادھیکار ہم سب کو ہے، مگر کہ میں ہماری بستی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ووٹ دینے کے واسطے جلدی نہیں نکلتے۔ ایک اچھے نمائندے کو چنو اپنے ووٹ سے جو تمہاری رہبری ایوانوں میں کر سکے، پارلیمنٹ میں اٹھا سکے، اسمبلی میں اٹھا سکے، آپ کے مسائل کو ان کے سامنے رکھ سکے۔
ہم جاہل پیدا نہیں ہوئے، جاہل پیدا ہو. میں بستی کے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میسج پاور ہیومینٹی سے جڑ کے کام کرو. الحمدللہ ایسے کئی لوگ ہیں، جیسا کہ ہمارے امتیاز حسین صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین سے آپ ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں. اس میں کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی خدمت کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، ان کو قرآن کی طرف لاؤ. اگر تمہارا بچہ تم سے ڈرنا، اگر تمہارا بچہ تم سے عزت کرنا، اگر تمہارا بچہ تمہارے سامنے تمہارا احترام سے رہنا، تو اس کے سینے میں تمہیں قرآن جگانا ہوگا. جب اس کے سینے میں تعلیم آئے گی، جب اس کے سینے میں جیسے اللہ کا کلام آئے گا، تو وہ بچہ تمہاری عزت بھی کرے گا، وہ بچہ تمہارا احترام بھی کرے گا. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، خاص کر کے قرآن کے تعلق سے خبردار ہو جاؤ، نہیں تو خبروں میں سے اندھے اٹھائے جاؤ گے. اگر تمہاری خبروں میں اگر اندھیرا، اگر روشنی چاہیے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ ہمارے پاس آئے، انشاءاللہ ہمیں کفر کی تعلیم دیں گے. پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آج یہ ہماری اہلیہ کھڑی ہوئی الحمدللہ، ہاتھ میں پین پکڑنا سکھائی. میرے کو پڑھنا، میں کوئی ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ہوں. میری بیوی میرے کو ہاتھ میں قلم دینا سکھائی. ہر چیز میں مسٹیک کرتا تھا، ایسا نہیں، تم ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو. آج ایک اوپر اپنی ایک میسج فار ہمارے فاؤنڈیشن چلا رہا. یہ اللہ کی مہربانی ہو سکتی. ایک انپڑھ جن کو اللہ کی توفیق دے سکتا ہے، تو آپ کو ہم کو کیوں نہیں دے سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. میرے صدر محترم، سامعین کرام، نوجوان ساتھی اور ہمارے پردانش ماں بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے یہ 15 اگست کی آزادی مبارک ہو. ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں آج اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دیش، پوچھتے ہو تم دیش روہی ہو، آج ہم سے پوچھتے ہو دیش روہی ہے. کچھ کمی ہم لوگ کے اندر بھی ہے. آج ہمارے بچوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارا دیش جو آزاد ہوا ہے، تمہارے علماء کرام کا کس کا ہاتھ ہے، کس کی قربانی ہے، آج ہمارے بچے نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسے تعلیم نہیں دی گئی ہے. آج ہمارے بچے کو پوچھ لو یہ کون سی مووی ہے تو فوراً بتا دیں گے. بتاؤ یہ کون سا ہیرو ہے، فوراً بتا دیں گے. یہ کون سی ہیروئن ہے، فوراً بتا دیں گے. مگر یہ پوچھو یہ دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے کس کس قربانیاں دی ہے، کس کس قربانی کی حد سے پرورش کی، کیا تعلیم دی تھی نہیں دی تھی، کیا ان کی پرورش کیے تھے نہیں کیے تھے، کیا ہمارے نام اور نبی کے نام بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے. اگر نہیں گزارش ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ماں کی گود ہوتا ہے. اگر بچہ ماں کے گود میں صحیح تربیت و تعلیم حاصل کر لیا تو وہ بچہ آگے چل کر انشاءاللہ بہت بڑے کارنامے بنیں گے جو اسلام کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ اپنے بچے کو اپنے گود میں صحیح تعلیم دیں، آپ اپنے بچے کو صحیح راستہ دکھائیں. آپ اپنے بچے سے پوچھیں اگر اسکول بھی جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بیٹا تم نے مدرسہ سے پڑھ کے کیا آیا کیا نہیں آیا ذرا مجھے بھی سناؤ. کوئی نبی کی حدیث ہے تو اس سے سنو تاکہ ہمیں بھی کچھ حدیثیں یاد ہو. اس لیے آپ کا بچہ اسکول کے نام سے گیا پڑھنے کے لیے، لیکن پتا چلا آپ کا بچہ اسکول نہیں پہنچا، کہیں اور پہنچ گیا ہے. لیکن آپ اپنے بچے کا خبر دینی نہیں کیے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے. اس لیے آپ کا بچے کا اپنے بچے کا ہر حال میں، ہر وقت کا، ہر سیکنڈ کا حساب لیجیے. تم نے فلاں ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے لڑے. آج دیکھا جا رہا ہے کتنے مسلمان بہنیں ہیں جو ہندو غیر مسلم سے، مسلم لڑکے سے دوستی کر کے شادی کرنے جا رہی ہے، کر بھی چکی ہے. ارے ماں بہن اسے ایک پاکیزہ روح دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے، پاک مذہب ہے، اسے بھی معلوم چلے. آج ہمارے اندر یہی کمی ہے، یہی کمی ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی کمی ہے. مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہوں نماز کے لیے، مگر ہمارے مسلمان بھائی کے کان میں جھون تک نہیں پڑتا. افسوس کی بات ہے آج تم لڑتے ہو بڑے مسجد کے لیے. ارے بھائی پہلے اپنی گھر کی مسجد کو آباد کرو. اگر تم اپنے گھر کی مسجد کو آباد کرو گے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور جذبہ اور طاقت قوت دے گا. اس مسجد بھی آزاد ایک نہ ایک دن ہو جائے گی.
تو इंशाअल्लाह دینے کا تیار ہے نا. تو ہو سکے غریب یتیم محتاج جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہے ان کی بھی دیکھ بھال کریں. ماشاءاللہ ہمارے سرور بھائی نے بہت اچھا نیک کام کیے ہیں جو میسیج فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے نام سے یہ رکھا گیا آفس. ماشاءاللہ بہت سارے غریب یتیموں کی خدمت ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اسے فالو کرتا ہوں. ماشاءاللہ جو بھی جن کے کام میں آگے بڑھے اس کو آپ فالو کیجیے, اس سے ملیے, اس سے جڑیے کہ سرور بھائی ہمیں بھی کچھ رقم اس غریب محتاج کو تقسیم کرنا ہے. یہ لیجیے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں, آپ کسی غریب یتیم کی مدد کر دیجیے. انشاءاللہ کریں گے نا. انشاءاللہ. مولانا توصیف عالم صاحب تھے. بس 2 منٹ میں بھی بات کو ختم کروں گا. ایک خاص بات کا میں تمام بہنوں سے ذکر کروں گا. آج کل ایک RSS والے ایک ٹیم بنائی سو ہے بھائی. 2 منٹ آپ کو آصف صاحب کا اور نیوز 18 صاحب اور عمران بھائی کا بھی الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے تمام پریس والے ساتھیاں بھائی بھی آج کوریج کرے. ہاں اور ایک چیز میں آپ کو جو بولوں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا بھی اچھا لوگوں کو دے. میرا بیٹا جو یوسف عرف شعیب خان ہے الحمدللہ انہیں بچپنے سے میں سمجھتا ہوں یہ بچے کی ہوتا تھا جب سے انہیں ہاتھ میں کیمرہ پکڑتا. الحمدللہ وہ بچہ جو تو خود تو کامیاب ہوا, باپ کو بھی سپورٹ کرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہر کسی کی نصیب کرے. شعیب کو میں اللہ کے لیے دعا کروں گا شعیب کو اللہ ہر بری نظر سے بچائے اور میں جیسا لوگوں کی خدمت کروں, میرے سے بڑا سوشل ورکر بنے, میرے سے بڑا دانویر بنے, میرے سے بڑا بزنس مین بنے, میرے سے بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روحان بنے کہ میں ہمیشہ عوام کی خدمت کرتے رہوں. تو بس میری طرف سے آپ کو دیش کی آزادی بہت بہت مبارک ہو. ہمارا دیش تو آزاد ہو گیا مگر کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہم آزاد جب ہوں گے جب ہمارے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیجیے, اپنے بچوں کو IAS بناؤ, IPS بناؤ, اپنے بچوں کو حافظ القرآن بناؤ, دین اور دنیا کی تعلیم دو اور اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھو کہیں وہ لوگ گھوڑے ذریعے تو نہیں جا رہے, کہیں وہ لوگ کچھ بڑا کام تو نہیں کر رہے. یقین مانو ایک بار شہید اوپن ہو گئی. آپ بول رہا ہوں یہاں پہ عربک ٹیوشن سینٹر کھول رہا, جو بھی بچے پیسے نہیں دے سکتے وہ لوگ آؤ فری پڑھے. اور دین اور دنیا کے تعلق سے کوئی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ہمارا مقصد قرآن اور حدیث پڑھانا ہے اور بچوں کو ایک اچھا راستہ بتانا ہے. بس اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا اور میں جتنے بھی نوجوان میری آواز کو سنے تو میسیج فار ہیومینٹی کو سپورٹ کرے, میسیج فار ہیومینٹی کو جوائن کرے. میسیج فار ہیومینٹی آپ کا فاؤنڈیشن ہے, ہمیشہ غریبوں کے یتیموں کے بیواؤں کے بیچ میں ہے. اگر بچوں میں کوئی ضعیف سینئر سٹیزن ہے جو شرم کے بارے میں نہیں بول سکتے وہ لوگ میں گھر پر آؤ. اگر کسی کا فوٹو ویڈیو بھی نہیں رہا تو میں نہیں ڈالتا ہوں. الحمدللہ میں ان کو پرسنلی ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی ضعیف سینئر سٹیزن ہے جو گولیوں کے تعلق سے کوئی سے بھی تعلق سے پریشان ہے وہ لوگ ہماری آفس پر آ کے اپنی تکلیفوں کو بیان کر سکتے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کفن کے لیے بھی اینی ٹائم 24 گھنٹے میرا گھر آپ کا گھر کھلا ہے. آپ آج رات کو 3 بجے بھی رات کو میرے گھر پہ کھٹکا مار سکتے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس فاؤنڈیشن کو اللہ بلندی پہ لے جائے اور اللہ میرے بیٹے یوسف کو اس کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ بنائے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کا اور انسانیت کا خدمت گزار بنائے. السلام علیکم, جے ہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہر سنڈے کی طرح سنڈے بھی مسجد فارمیٹی آفس کا کھانا کھلایا گیا. یہ ایوری سنڈے 30 فرائیڈے ہمارا پروگرام رہتا ہے. آپ لوگ حصہ لینا چاہے تو کیجیے
और मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत आप सबको मुबारक। आप लोग मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी हर खड़ी मजदूर के साथ में है, बेवाओं के साथ में। आपके ताउन से अलहमदिल्ला मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी चल रहा है। आप ज़्यादा सपोर्ट करें अलहमदिल्ला। और आलू की तहारी बनाकर मुस्तैद लोगों में खाना खिलाया है और इंशाल्लाह हमेशा चलते रहेगा ये प्रोग्राम। अगर कोई भी हिस्सा लेना चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।